السلام علیکم جی، میں شاہد محمود ایڈوکیٹ آج پھر ایک نیا ٹاپک لے کے آپ کے پاس حاضر ہیں۔ آج جو ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے کہ ہاؤ ٹو فائل دی پٹیشن بیفور اینی لیبر کورٹ آف پروونس اور NIRC۔ اس میں سب سے پہلے یہ تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے۔ پرائر ٹو فائلنگ اے پٹیشن گریویس نوٹس، جس کو لے مین کچھ اس طرح سمجھ سکتا ہے کہ جیسے کوئی ایک ڈپارٹمنٹل ریپریزنٹیشن ہوتی ہے، عرضی ہوتی ہے، ریکویسٹ ہوتی ہے، اسی طرح ایک ٹپیکل ٹرم جو لاء میں تو پرووائڈڈ نہیں ہے۔ لاء میں تو صرف نوٹس کا لفظ ہے، لیکن اس کو اب اپیکس کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں گریویس نوٹس کا نام دیا جاتا ہے، وہ مینڈیٹری ہوتا ہے۔ پرائر ٹو فائلنگ اینی گریویس پٹیشن، کوئی عرضی داخل کرنے سے پہلے ایک گریویس نوٹس دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس وقت جو پروونشل لاء ہے، پنجاب انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2010، اس کی سیکشن 33 کے مطابق ہر جو بھی ورک مین کی ڈیفینیشن میں آئے گا اپنے گریویس کے لیے، وہ ود ان 2 months گریویس نوٹس دے گا ڈپارٹمنٹ کو، اپنے اسٹیبلشمنٹ کو، اپنے امپلائر کو، اور 15 دن ویٹ کرے گا، اور اگلے 3 months میں وہ پٹیشن فائل کر سکتا ہے۔ دس از دی لمیٹیشن پرووائڈیڈ انڈر سیکشن 33 آف پیرا 2010۔ اچھا، بڑی جو اہم بات ہے، کوئی بھی گریویس جینوئن ان نیچر بھی ہو، اگر وہ ٹائم بارڈ ہو جائے تو کورٹس اس کو ڈسمس کر دیتی ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ گریویس نوٹس سرو کیا جائے، اور سروس کے طریقہ کار جو نون ہے لاء میں، اس میں بیسٹ طریقہ کار تو یہی ہے کہ آپ پوسٹ کریں، رجسٹر ریڈی کریں، اگر آپ TCS بھی کر دیں، سروس ریسیونگ ضروری ہے۔ جنرل کلاسز ایکٹ میں تو رجسٹر پوسٹ از سفیشینٹ، لیکن پھر اس کو اگر دوسری پارٹی ڈینائی کر دے تو اس پہ پھر ریسیونگ جو ہے وہ ثابت کرنا ضروری ہے۔ ان سرٹن میٹر کچھ لوگ جا کے ان ہینڈ ریسیو کرواتے ہیں، اور اس میں سبسیکوینٹلی امپلائر آتا ہے، وہ اس کو ڈینائی کر دیتا ہے، پھر وہ ریسیونگ پہ کوئی ڈائری نمبر نہیں ہوتا، کوئی اس پہ سگنیچرز نہیں ہوتے، سگنیچر نون پرسن کے نہیں ہوتے، اگر جس کے ہوتے ہیں وہ بندہ ٹرانسفر، ریٹائر یا وٹ ایور ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے پوسٹ، رجسٹر پوسٹ، کوئی بھی کوریئر جس کی ریسیونگ مل سکے، وہ از دی بیسٹ ٹو سرو دی گریویس نوٹس۔ اچھا، اس کے بعد جب ایک ورک مین ہے تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ وہ کس اسٹیبلشمنٹ میں کام کرتا ہے۔ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ صرف ایک پروونس میں ہے، اس کے آفیسز صرف ایک پروونس میں ہے، تو وہ لیبر کورٹ جائے گا، ریلیونٹ لیبر کورٹ جو اس تھانے کو لگتی ہے جہاں وہ کام کر رہا ہے۔ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ ایک سے زیادہ صوبوں میں کام کر رہی ہے، جس کو ہم ٹیکنیکل ٹرم میں، لاء کی ٹرم میں ٹرانس پروونشل اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، تو پھر وہ NIRC کورٹ میں جائے گا، وہاں لاء ڈیل کرے گا انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2012 IRA۔ تو اس میں بھی آلموسٹ سیکشن 33 وہی لمیٹیشن پرووائڈ کرتا ہے، وہی طریقہ کار جو اس میں اویلیبل ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ اس کو پریسائز کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ لیبر کورٹ کو اپروچ کرنے کے لیے گریویس نوٹس مینڈیٹری ہے، اس کا ٹائم آبزرو کیا جائے۔ اگر وہ 15 دن کے اندر اندر جواب نہیں دیتے تو وہ کورٹ میں چلے جائیں، اگر کوئی جواب آ جاتا ہے تو اس سے 3 month کے اندر اندر آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ اگر اس لمیٹیشن کو کراس کر جائیں تو آپ کی پٹیشن جو ہے مینٹینیبل نہیں ہوں گی۔ تو ان چیزوں کو کنسیڈر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔